مشیر احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس میں ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے جھجکنے لگے۔ صحافیوں نے بار بار سوال پوچھا تو ملک ریاض کا نام ایک بار لے کر چپ ہو گئے۔ کہتے ہیں برطانوی حکومت نے 190 ملین پاؤنڈز ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ NCA سے مزید معلومات چل رہے ہیں، زیادہ تفصیلات کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ عمران خان ملک میں ہم نے دیکھیں جو وعدے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے، ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ جائیں۔ انشاءاللہ امید تو مجھے یہی ہے کہ شاید یہ آج کل میں ہی اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے۔ عمران خان نے ملک کی لوٹی دولت واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، ایک ساتھ آنا شروع ہو گئیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کی بھی کچھ ایک ساتھ رہتی ہیں، باقی لوگ بھی پیسے دیں۔ الیکشن کمیشن کے لیے ناموں پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آج کل میں ہی اتفاق ہو جائے گا۔ الیکشن کا مطالبہ کرنے والے ہی چیف الیکشن کمشنر کے لیے تعاون نہیں کر رہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی واپسی میں تاخیر دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، مزید بولے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کی ترمیم کے لیے کوئی پریشانی نہیں، حکومت کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کون بنے گا؟ وزیر اعظم نے 3 نام تجویز کر دیے۔ موجودہ سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب، فضل عباس میکن اور عارف خان شامل۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پہلے ہی ناصر محمود کھوسا، جلیل عباس جیلانی اور اخلاق احمد تارڑ کے نام تجویز کر چکے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا آئینی مدت ملازمت پوری کر کے آج سبکدوش ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری کا معاملہ 10 روز میں نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ تقرری میں تاخیر کے خلاف درخواست کی سماعت میں چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ حکومت اور اپوزیشن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی جب معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ عدالت کیوں گئے؟ سندھ سے الیکشن کمیشن کے رکن کی تقرری پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ٹھن گئی۔ پیپلز پارٹی کا اورنگزیب حق کو سندھ سے رکن الیکشن کمیشن بنانے پر اعتراض، پیپلز پارٹی کا عبدالرسول میمن اور نثار درانی میں سے کسی کو رکن بنانے پر زور، دونوں کسی نام پر تاحال متفق نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی کاف لیگ کے وفد سے ملاقات، آرمی ایکٹ میں ترمیم اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے ناموں پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق حکومتی مذاکراتی ٹیم نے وزیر اعظم کے تجویز کردہ ناموں پر اعتماد میں لیا۔ حکومت کی طرف سے قومی اسمبلی میں نئے بل لانے پر بھی مشاورت۔ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں ہے۔ تعمیرات کے شعبے میں ترقی سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، صوبائی چیف سیکرٹریز اور دیگر حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم کو گھروں کی تعمیر بارے پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ شعیب اختر اور علی ظفر کے درمیان بڑا ٹاکرا، شعیب اختر نے اپنی تاریخی یارکر سے علی ظفر کی وکٹیں اڑائیں تو علی ظفر نے تیز رفتار باؤنسر سے شعیب اختر کو پریشان کر دیا۔ میچ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مداحوں کے دلچسپ تبصرے۔ شعیب اور علی ظفر نے ایک دوسرے کو میدان میں آ کر زور بازو آزمانے کا چیلنج دیا تھا۔ میں بڑا احترام کے ساتھ، ہمارے اس وقت لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں، لندن میں ہیں، آپ کے توسط سے میں ان کو کچھ سوال بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے سوالات ان تک ذرا پہنچا دیجئے۔ میں نے کوئی ان کو 18 نکات کہہ لیں، 18 سوال کہہ لیں، شہباز صاحب کی سہولت کے لیے میں نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ آپ میں سے جن بھائیوں کو جہاں ملیں، جیسے ملیں، جب ملیں، ان سے یہ سوال آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ 18 نہ کر سکیں تو میں اس لیے آج مراد بھائی کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے ریولوشنائز کر دیا ہے پوسٹل سروس کو، تو اس لیے
ذرا آپ سوال مہربانی سے سن لیجئے، میں اس کی کاپیز بھی آپ کو دوں گا تاکہ لفظ ب لفظ پہنچنا چاہیے، امانت ہے آپ کے پاس، اس امانت کو لفظ ب لفظ ان تک پہنچنا چاہیے۔ سوال نمبر 1، محترم شہباز شریف صاحب، کیا نثار احمد گل وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے عہدوں پر تعینات نہیں تھے؟ سوال نمبر 2، شہباز شریف صاحب، کیا نثار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے؟ سوال نمبر 3، شہباز شریف صاحب، کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گڈ نیچر کے مالک نہیں تھے؟ سوال نمبر 4، شہباز شریف صاحب، کیا نثار گل نے اپنے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنا عہدہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پتہ چیف منسٹر آفس نہیں لکھوایا تھا؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 5، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نثار احمد گل آپ کے ہونہار صاحبزادے سلمان شہباز شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لندن، دبئی اور قطر نہیں گیا تھا؟ قطر پہ ذرا ایمفیسس ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ شہباز شریف صاحب، کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں روپے نکال کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے؟ سوال نمبر 7، شہباز شریف صاحب، کیا آپ نے ان پیسوں سے تہمینہ دورانی شریف کے لیے وسپرنگ پائن کے 2 ولاز نہیں خریدے تھے؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 8، کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کیے تھے؟ سوال نمبر 9، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ نثار گل جو کہ وزیر اعلیٰ کے پولیٹیکل ڈائریکٹر تھے، ان کے اکاؤنٹ سے آپ کے اور آپ کے بیٹوں کو یہ رقم منتقل نہیں کی گئی تھی؟ سوال نمبر 10، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی سے اربوں روپیہ کیش کی صورت میں نکال کر آپ اور آپ کے خاندان کے اپنے اندرون اور بیرون ملک اخراجات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا؟ سوال نمبر 11، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی نے بالواسطہ آپ کے چپڑاسی ملک مقصود اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع نہیں کروائے تھے؟ سوال نمبر 12، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی کے مالکان کو وزیر اعلیٰ آفس میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تعینات کر کے آپ براہ راست کالا دھن کو سفید کرنے کے اس گھنونے کاروبار میں سی ایم آفس سے سرپرستی نہیں کرتے تھے؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 13، کیا آپ کی رہائش گاہ 96H ماڈل ٹاؤن میں کک بیک اور کمیشن کی رقم وصول نہیں ہوتی رہی؟ اور کیا ان رقوم کو شریف گروپ کے دفتر واقعہ 55 کے ماڈل ٹاؤن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کی ذاتی بلٹ پروف لینڈ کروزر اور ایلیٹ فورس پنجاب کے گارڈز استعمال نہیں ہوتے رہے؟ شہباز شریف صاحب، سوال نمبر 14، کیا 96H میں واقعہ کالے دھن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پورے خاندان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس، اپنے قریبی دوستوں اور فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس میں لاہور کے مختلف منی چینجرز کے ذریعے جعلی ٹیٹیاں نہیں لگوائی؟ سوال نمبر 15، کیا شہباز شریف صاحب ان ٹیٹیوں کی رقوم آپ نے اپنی ذاتی رہائش گاہ 96H لاہور کی تعمیر میں خرچ نہیں کی؟ سوال نمبر 16، شہباز شریف صاحب، اس پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ذکر ہے۔